اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی بار آنکھ کھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 بار جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دین کی راز، وہ چینل جو آپ کے لیے دین کی گہری باتیں آسان زبان میں لاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ مشاہدہ کیا کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی اکثر آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے آپ اچانک جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ طاقت ہے جو آپ کو رات کے اس مخصوص وقت میں بیدار کرتی ہے، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی قیمتی اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ خواتین و حضرات، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر پریشان ہیں یا غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور انہی ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں میں یہ وقت قدرے بدل بھی جاتا ہے۔ دین کے راز میں ہم ہمیشہ آپ کے لیے ایسی باتیں لاتے رہتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں، تو ذرا توجہ سے سنیے۔ شاید آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں، بلکہ آپ ایک خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے اس کی مطلوب چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی سائل ہے جسے میں عطا کر دوں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انتظار فرماتا ہے یہاں تک کہ رات کی 1/3 گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟
ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتائی جائے۔ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو۔ اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جائے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے اے اللہ مجھے بخش دے تو اس کی دعا قبول ہو گئی، اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو وہ نماز قبول ہو گئی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اگر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوں اور تعبیر پوچھ رہے ہوں تو یہ بات ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، دل کا سکون، رزق میں برکت، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا۔ اگر بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو کم از کم پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، تجھے اپنے مقصد کے لیے بیدار کیا گیا ہے، اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے بیدار ہونے اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نمودار ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات اپنے تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ جدید سائنس بھی بیان کر چکی ہے۔ سائنسدانوں نے بہت تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ورزش کرنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں اور اس سے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے سچ ثابت کرنے لگی ہے۔ دوستو، دین کے راز کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی آپ کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہو۔ عملی تدابیر کیا کریں؟ جب رات کو آنکھ کھلے تو فوراً اٹھیں، وضو کریں تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں۔ کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں اور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں، 2، 4، 6 یا 8 رکعت، جتنی طاقت اور فرصت ہو۔ نماز سے آپ کی ورزش بھی ہو جائے گی، اور جب آپ سجدے میں جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے یہ بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی
اور پستی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین انعامات سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو آپ کے حق میں نفل ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھلے وضو کر کے 2 4 6 یا 8 رکعات جتنی طاقت ہو اور فرصت ہو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیا کرے، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ آپ سے ایک سوال ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک آنکھ کھل جاتی ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی اس وقت تہجد یا دعا کی ہے؟ اپنا تجربہ ہمارے ساتھ کمنٹ میں شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک اور اہم اسلامی راز لے کر آئیں گے، اس لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔